أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اگلا جب ہمارا پروگرام ہوگا تو ذوالحجہ میں ہوگا۔ اس لحاظ سے اس موقع پر دو مسئلے بیان کرنے کے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جن مہینوں سے گزر رہے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، لگاتار یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت کے ساتھ ساتھ اگلے مہینے کے جو 10 دن ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں اور انتہائی فضیلت والے ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جن کو دہا یا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 دن۔ ہمارے یہاں 3 دہے مشہور ہیں، 3 عشرہ۔ ایک تو محرم کا پہلا عشرہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کھوٹا سکہ ہے، اور دوسرا رمضان کا آخری عشرہ جس کی فضیلت مسلم ہے، اس کی راتیں قدر والی راتیں ہیں، رمضان کے آخری 10 دن۔ اور تیسرا عشرہ جس کو شہرت ملنا چاہیے، ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن وہ اہم دن ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس میں صحیح تفسیر یہ ہے کہ لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں میں رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے اہم ہیں، اور دنوں میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے اہم ہیں، سب سے فضیلت والے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی العشر، کہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے وہ انتہائی محبوب ہے اللہ کے ہاں، بہت پسندیدہ ہے۔ سال کے بقیہ دنوں کی بڑی سے بڑی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سال کے بقیہ دنوں میں حالانکہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، سال کے بقیہ دنوں میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے جس میں آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جان و مال کی ساری قربانی دینے کے باوجود بھی آدمی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجع من ذلك بشیء۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری کر سکتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر نکل جائے اور کچھ بھی لے کے واپس نہ۔ ایک آدمی نکل گیا اللہ کی راہ میں، پورا مال لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کا عمل سال کے بقیہ دنوں میں افضل ہے۔ لیکن اگر اس کی جان بچ گئی، مال لٹا دیا، جان بچ گئی، تو پھر وہ ثواب نہیں پائے گا جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے عمل کا ملتا ہے۔ مال لٹا دیا، جان بچ گئی، تو بھی وہ عمل ثواب نہیں پائے گا جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ملتا ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن وہ اہم دن ہیں کہ اس میں ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں، کوئی نیکی ان 10 دنوں سے خالی نہیں ہے۔ اس میں توحید کی نیکی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حق کو پہچاننے اور آپ پہ درود و سلام بھیجنے کی نیکی اور آپ کی محبت اور اطاعت کی نیکی، اس کے بعد 5 وقتہ صلاۃ کے ساتھ نفلی صلاۃ اس کی نیکی،
اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہو نہیں تو اس کے جنس سے جو صدقہ و خیرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کی نیکی، اس کے بعد صوم کی نیکی، صوم عرفہ ہے اس کی نیکی، اور اس کے علاوہ جو نفلی صوم رکھ سکے، پھر اس کے بعد حج کی نیکی تو انہی 10 دنوں میں ہے، پھر اس کے بعد قربانی کی نیکی تو انہی 10 دنوں میں ہے، اس کے علاوہ کبھی مل نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ ذکر کی نیکی، تسبیح کی نیکی، استغفار کی نیکی، غریبوں کا اور ہمدردوں اور غریبوں اور بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی نیکی، ماں باپ کو خوش کرنے کی نیکی، اور اسی طرح سارے حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کی نیکی، بہت ساری نیکیاں ہیں جو ان 10 دنوں میں مہیا ہیں۔ سال کا کوئی ایسا 10 دن نہیں ہے جس میں ہر طرح کی نیکی اکٹھا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے لیے پورا درس ہو سکتا ہے، اور پورا درس کرنے والوں نے کیا بھی ہے، لیکن آج کے درس کا ہم نے عنوان اختیار کیا ہے عیدین کے مسائل، اور ہم نے چاہا کہ اشارہ کر دیا جائے کیونکہ وہ دن شروع ہو جائیں گے، وہ دن شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، تاکہ وہ دن آئیں تو ہم ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، اور اس میں غفلت نہ ہونے پائے اگر اس سے پہلے غفلت ہوتی رہی ہے۔ آج کا درس انشاءاللہ ہمارا رہے گا عیدین کے مسائل سے متعلق، چونکہ عید الفطر یہ عید گزر چکی اور عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو ان عیدوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کن چیزوں کو اپنانے میں اللہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں اس وقت معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ العید یہ انتہائی اہم صلاح ہے، کسی نے سنت کہا، کسی نے فرض کفایہ کہا اور کسی نے فرض کہا، اور فرض ہونا ہی ممکن ہے راجح ہو، بہرحال بہت اہم ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف 5 وقت کی صلاح فرض کیا ہے، چھٹی صلاح فرض نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یومیہ چھٹی صلاح فرض نہیں ہے، ہر دن کوئی چھٹی صلاح ہو ایسا فرض نہیں ہے، لیکن سال میں کوئی ایک دن فرض ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عید کو اس قدر اہمیت دی کہ آپ نے عورتوں کو بھی حکم دیا، بچوں کو بھی حکم دیا کہ سب کے سب عیدگاہ کے لیے نکلیں، سب جائیں عیدگاہ، اور وہاں حیض والی عورتیں بھی جو ناپاک ہوتی ہیں وہ عورتیں بھی عیدگاہ آئیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صلاۃ میں شامل نہیں ہوں گی، ناپاکی کی حالت میں صلاۃ نہیں پڑھنا ہے، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی، اس برکت والے پروگرام میں اور اس برکت والے خیر میں، اجتماع میں، اکٹھا ہونے میں، اس مجلس میں جو خیر کی مجلس ہے اس میں شریک ہوں گی عورتیں بھی۔ چنانچہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں اور جو بارہا اس کو بیان کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں اس کا حدیث نمبر ہے 980 اور صحیح مسلم میں 890۔ بڑا عجیب سا نمبر ہے، یاد کرنے میں آسانی، ایک میں 980 ہے، 9 پہلے ہے، پھر 8 ہے، پھر 0 ہے، دوسرے میں 890، 8 پہلے ہے، 9 بعد میں ہے، اور پھر 0 دونوں میں ہے، تو دونوں میں 3 ہی نمبر ہے، 980۔ 980 یہ بخاری میں ہے کیونکہ بخاری کا درجہ بڑا ہے تو اس میں 9 سے شروع ہوتا ہے، اور مسلم کا نمبر 890 ہے کیونکہ مسلم دوسرے نمبر پہ ہے تو 8 بھی 9 کے پیچھے ہے، تو آسان ہے نمبر یاد رکھنا۔ بہت سارے لوگ نمبروں کو یاد کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ دلچسپ جو ہے لنک اور رابط بھی بتا دیا کہ یاد رہنا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال عورتوں کے عیدگاہ جانے سے متعلق یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اسی سے اہل علم نے فرضیت ثابت کیا ہے صلاۃ العید کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کا نکلنا فرض کیا تو اس عمل کے لیے کیسے نکلنا فرض کیا جائے گا جو اصلاً فرض ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب عید بھی فرض ہے اور عید کے لیے عورتوں کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی ایسے عورت ایسی ہو جس کے پاس پردہ کے لیے کچھ نہ ہو، تو آپ نے کہا کہ اپنی سہیلی سے ادھار لے، اپنی اس کی کوئی بہن اسے پہنا دے عید کے دن، لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کوئی اپنا پردہ اسے دے دے، اسے ادھار دے دے، لیکن نکلے ضرور۔ دیکھیے کتنی اہمیت دی گئی صلاۃ العید کو۔ اب اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں، صلاۃ العید کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اس دن خوبصورتی اختیار کی جائے، زیب و زینت اختیار کیا جائے، غسل کیا جائے، اچھے سے اچھا خوشبو استعمال کیا جائے، بہترین سے بہترین لباس استعمال کیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ سب کیا جائے؟ اس سلسلے میں
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 صفحہ 181 نمبر پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عید والے دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ یہ اتباع سنت کے بڑے حریص صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت تلاش کر کے اس کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید والے دن امام کے ساتھ فجر میں حاضر ہوتے تھے، فجر پڑھتے تھے امام کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے گھر واپس جا کر کے غسل کرتے تھے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، یعنی بھرپور غسل جس میں پہلے وضو ہوتا ہے پھر بعد میں غسل ہوتا ہے، پوری طرح سے غسل کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنا بہترین سے بہترین لباس پہنتے تھے، اور جو سب سے عمدہ خوشبو ان کے پاس میسر ہوتی تھی اس خوشبو کو لگاتے تھے، اور اس کے بعد میں عیدگاہ جاتے تھے۔ یہ روایت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان چیزوں کو انہوں نے ظاہر بات ہے کہ سیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ وہ حدیث بھی دیکھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ عید کے لیے ایک ریشم کا کپڑا خرید کے لائے، بہت ان کو اچھا لگا، ریشم کا کپڑا خرید کے لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا تجمل بہا للعید والوفود، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا خوبصورت اور اچھا اور عمدہ لباس جب کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آئے تب اسے پہنیے، اور عید کے دن اس کے ذریعے سے خوبصورتی اختیار کیجئے، اسے زیب تن کیا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس پہ نقد کیا جو لے کے آئے تھے، کیونکہ وہ ریشم کا لباس تھا اور ریشم مردوں پہ حرام ہے، تو آپ نے ریشم کی وجہ سے اسے لوٹا دیا کہ یہ ریشم ہے اور ریشم مسلمان مرد نہیں پہنتے۔ البتہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وفد آنے پر عید کے موقع پر آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، تو اس پہ اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا کہ ہاں وہ پہننے کا دن ہے، کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے اچھے سے اچھا لباس پہننے کا دن ہے، اس کے استقبال میں عید کا دن آ رہا ہے اچھے سے اچھا لباس وہ پہننے کا دن ہے، اس پہ آپ نے انکار نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ریشم کا ایک لباس تحفے میں بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تو میں لے کے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور آج آپ نے یہ ریشم کا لباس مجھے تحفے میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہاں کہہ کے بھیجا ہے کہ تم اسے پہننا ہی، اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو تحفے میں بھیج دیا، مکہ میں جو تھا، بعثہ الی اخیہ بمکہ مشرکا، مکہ میں ایک بھائی جو ان کا رہتا تھا اور مشرک تھا، اسے تحفے میں بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کو تحفہ دینا جائز ہے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کے محاسن سمجھانے کے لیے مشرک کو تحفہ دینا جائز ہے، مشرک کا تحفہ قبول کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بادشاہوں کے تحفے قبول کیے جو حالت جنگ میں نہ ہوں۔ اگر حالت جنگ میں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کیسے تحفہ لیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا؟ جو امن کی حالت میں ہوں ان سے عدل کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ اسے پہنو، کیونکہ ریشم تو مردوں پہ حرام ہے۔ یہیں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن جب خوبصورتی اختیار کریں، جب اچھے سے اچھا لباس پہنیں تو حلال حرام کا خیال رکھے پہنیں کہ کہیں یہ حرام تو نہیں ہے۔ اس لیے مرد حلال زینت اپنے لیے اختیار کریں، عورتیں حلال زینت اپنے لیے اختیار کریں۔ اس کے بعد میں یہ تو رہا پہلا ادب جس میں کئی آداب آ گئے ہے نا، غسل کرنا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اور خوبصورت سے اور عمدہ سے عمدہ جو ہے عطر استعمال کرنا، اور بہتر سے بہتر لباس پہننا۔ اگلا ادب یہ ہے کہ اگر عید الفطر کا موقع ہو تو کچھ نہ کچھ کھا کر کے عیدگاہ جانا، کھجوریں کھا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ طاقت کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو بلا کچھ کھائے پیے جانا، واپس لوٹ کے اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے پیے نہیں جاتے تھے، اور یوم الاضحیٰ کے دن لوٹ کے واپس آ کے کھاتے تھے۔
یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1756 نمبر پہ ہے، اور سنن ترمذی میں 542 نمبر پہ ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ واپس آ کے اپنی قربانی میں سے کھاتے تھے۔ اس میں عید الفطر میں پہلے کھا کے کیوں جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر کیوں جاتے تھے؟ عید الفطر میں اس سے پہلے رمضان کے دن چل رہے تھے، چاند دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب بھوکے پیاسے رہنے کے دن گئے، اب کھانے والے دن شروع ہیں۔ تو اس لیے صبح اعلان کرتے ہوئے جائیے کہ اب منہ بند نہیں، اب کھانے کا دن ہے، کھانے کا، گھر سے کھا کے نکلی، کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے پیتے جائیے کہ صوم ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ بلکہ عید الفطر کے دن صوم رکھنا حرام ہے۔ بقرعید کے دن کی اصل عبادت کیا ہے؟ قربانی۔ دوگانا تو دونوں میں ہے، لیکن اصل عبادت قربانی ہے، اور اپنی قربانی کا گوشت کھانا بھی عبادت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس دن چونکہ اپنی قربانی ہے، اس لیے اپنی قربانی میں سے لوٹ کے اس گوشت میں سے کھانا یہ عید کے آداب اور اس کی سنتوں میں سے ہے، اگر مہیا نہیں ہو تو ظاہر بات ہے عذر میں ساری چیزیں آپ کے عذر کے مطابق، آپ کی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ صلاۃ عید کے لیے عیدگاہ میں نکل کے جایا جائے، عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ نکل کے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی وہ دوسری مسجد ہے کہ جس میں صلاح پڑھنا باقی مسجدوں کے مقابلے میں 1000 ثواب کے برابر ہے۔ البتہ مکہ مکرمہ میں ایک صلاح باقی مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد چھوڑ کر کے عیدگاہ نکل کے جاتے، اپنی مسجد چھوڑ کر کے، جس میں اتنا ثواب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کو عیدگاہ میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ اگر بارش ہو، البتہ اگر کوئی اور پریشانی ہو، جگہ کا مہیا ہو، عیدگاہ بہت دور ہو، چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہو، سواری کا مسئلہ ہو، تو اس طرح کا کوئی عذر ہے تو مسجد میں بھی صلاۃ عید ادا کی جا سکتی ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو پوری ایک کتاب ہی لکھ دی ہے کہ صلاۃ العید کو عیدگاہ میں ادا کرنا ہی سنت ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ جو ہے عیدگاہ میں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ عیدگاہ میں جاتے تھے اور ڈائریکٹ آپ عید کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ عید میں اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو آدمی سوچے گا عید سے پہلے مسجد میں پڑھ رہا ہوں تو مسجد کی تحیۃ المسجد بھی اس میں سوچے گا پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، یہ ایک مسئلہ بھی آ جائے گا، اور جو ہے اور بھی مسائل اس میں آئیں گے۔ اسی طرح سے حائضہ عورتوں کا مسئلہ ہے، عیدگاہ میں جو عید جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے حائضہ عورت الگ رہے گی، اور یہاں مسجد میں بھی الگ رہے گی، مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتی حائضہ عورت، وہاں بھی الگ اس کے رہنا ہوگا۔ بہرحال تو عیدگاہ جانا چاہیے، اور جس قدر دور جائیں گے اور جس قدر زیادہ لوگ اکٹھا ہوں گے اسی قدر اسلام کا شعار ظاہر ہوگا، مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہوگی، تکبیر پکارتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا، تو یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عیدگاہ پیدل چل کر کے جائے، جیسا کہ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں 530 نمبر پہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من السنہ ان یخرج الی العید ماشیا، سنت یہ ہے کہ عید کے دن پیدل چل کے جایا جائے۔ عید کے لیے کب نکلیں گے؟ یہ بعض علماء نے اس کی بحث کی ہے کہ فجر پڑھ کے پہلے فوراً نکل جائیں، گھر سے نکلیں فجر پڑھیں، فجر پڑھ کے ہی نکل جائیں، یا فجر پڑھ کے پھر گھر واپس جا سکتے ہیں۔ بہرحال سب کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ لوگوں نے سنی، اس میں کیا تھا کہ انہوں نے فجر پڑھی مسجد میں، پھر واپس گھر پہ گئے، پھر غسل کیا اور پھر جو ہے عیدگاہ کے لیے نکلے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ یزید ابن ابی عبید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صلاۃ صبح پڑھی، یعنی صلاۃ فجر پڑھی، اور پھر ان کے ساتھ ہی ہم عیدگاہ نکل گئے۔ تو بعض صحابہ فجر پڑھ کے عیدگاہ نکل جاتے، بعض اس کے بعد، جس کے جیسے حالات ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو ہے
جتنا جلدی عیدگاہ پہنچیں گے، امام سے پہلے پہنچ جائیں گے، اگر آپ وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، زیادہ تکبیر پکاریں گے، خیر اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے رہیں گے۔ سبقت الی الخیر، نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو آپ عیدگاہ پہلے پہنچ گئے تو گویا آپ نے پہلے ثواب کا۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ میں اپنی جا صلاح، جا نماز کیا بولتے ہیں، سجادہ لے کے چلتے ہیں کہ شاید عیدگاہ میں، مسجد میں جہاں بھی پڑھیں گے جگہ ملے گی نہیں، پہلے سے سوچ کے چلتے ہیں کیونکہ دیر سے چلتے ہیں۔ تو یہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سے اور جلدی سے نکلا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، اس کا بیان جو ہے، عورتوں کا بیان ہو گیا، بچوں کا باقی۔ عورتوں کا بیان ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث 980 اور 890 بخاری اور مسلم میں۔ اور جو ہے بچے بھی جاتے تھے عیدگاہ، اس کی بھی دلیل یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ 12-13 سال کے بچے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی عید پڑھے ہیں، کبھی آپ عید میں حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا لولا مکانی من الصغر ما شہدتہ، لولا مکانی من الصغر ما شہدتہ، اگر میں چھوٹا بچہ نہ ہوتا تو میں حاضر نہ ہوتا۔ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے نا کہ بھئی بڑے تو حاضر ہی ہوں گے، چھوٹا ہوتا تو شاید نہ پہنچتا، لیکن چھوٹا نہ ہوتا تو حاضر نہ ہوتا، کیوں ایسا؟ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں یہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ پوری روایت نہیں ذکر کیا پوری تفصیل کے ساتھ، یا وہ اس طرح مسئلہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا خطبہ سنا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں گئے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خادم خاص انس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ عورتیں اپنی کان سے بالی نکال کر کے، کوئی عورت اور کوئی اپنا زیور صدقے میں نکال کے دے رہی تھی۔ اگر میں چھوٹا بچہ نہ ہوتا تو میں نہ گیا ہوتا۔ کہاں نہ گیا ہوتا؟ عورتوں میں چھوٹے بچے تھے اس لیے بھی پہنچ گئے، ورنہ عورتوں میں بڑوں کو جانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ عورتوں کا مصلی الگ ہے، مردوں کا مصلی الگ ہے، عیدگاہ میں رہیں گی عورتیں الگ رہیں گی، مرد الگ رہیں گے۔ تو یہ رہا کہ عورتیں اور بچے بھی جائیں گے عیدگاہ میں۔ اس کا حدیث میں نے بتایا کہ یہ کہاں پر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ ہے صحیح بخاری میں 977 نمبر پہ، اور سنن ابی داؤد میں 1146 نمبر پہ، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 884 نمبر پہ، اور حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ تو بہرحال عیدگاہ میں عورتوں اور بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورتوں کے لیے بھی عید ہے۔ بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے شہروں میں لوگ خالی مرد پڑھ لیتے ہیں اور عورتیں بیچاری گھر میں تڑپتی رہتی ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، اور کہتی ہیں عیدگاہ میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے، بازار میں جائیں فتنہ نہیں ہے، اسپتال میں جائیں فتنہ نہیں ہے، اور اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں فتنہ نہیں ہے، اور دنیا کی جگہ جگہ جہاں چاہیں جائیں فتنہ نہیں ہے، سارا فتنہ عیدگاہ میں ہے، سارا فتنہ مسجدوں میں ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کو قسم کھا کھا کے بیان کرتی تھی، اور کچھ لوگوں نے جب ان سے تعجب سے پوچھا، وہ کیا کہتی تھی ام عطیہ رضی اللہ عنہ، حیض والی عورت بھی جائے، تو لوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ عیدگاہ میں عید پڑھنے جانا ہے، حیض والی عورت کا وہاں کیا کام، ناپاک عورت کیوں جائے گی؟ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ اس کو سمجھانے کے لیے جواب دیتی تھی، کیا حیض والی عورت منی نہیں جاتی؟ منی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کیا حیض والی عورت مزدلفہ نہیں جاتی؟ کیا حیض والی عورت عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرتی؟ کیا حیض والی عورت صفا و مروہ کی پہاڑی پر سعی نہیں کرتی؟ یہ سارے کام اس کے لیے جائز ہیں، تو عیدگاہ ہی کیسے ناجائز ہوگی؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہ اتنا سمجھاتی تھی، اس کے باوجود کچھ لوگ اس بات کو، اتنی واضح حدیث کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روکنے سے منع فرمایا۔ آپ کی حدیث لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ ہاں آپ نے یہ اور بات ہے کہ آپ نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہت اچھے ہیں، وہ اپنے گھر میں فرائض ادا کر لیں، فرائض ادا کرنا ان کے گھر میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد آنا چاہتی ہیں تو ان کو روکا نہ جائے، یہ ان کا حق ہے۔
وہ آنا چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں، تو یہ ان کا حق نہ دیا جائے گا تو مشاکل پیدا ہوں گے، اس لیے اس حق کو انہیں دینا چاہیے۔ بہرحال لیکن عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس قدر وہ گھر میں رہتی ہیں ٹھہر کر کے، وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عید کے آداب میں سے کتنے آداب ہو گئے؟ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے سے اچھا خوشبو استعمال کرنا، اس کے بعد میں پیدل چل کے جانا، اس کے بعد میں عیدگاہ نکل کے جانا پڑھنے، بس عورتوں کا اور بچوں کا بھی جانا، اور ہاں کچھ کھا کے جانا، اور ایک عید میں کچھ کھا کے جانا، دوسری عید میں کھائے بغیر جانا۔ چھٹا ادب ہے راستہ تبدیل کرنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے جاتے تھے تو آپ راستہ بدل دیتے تھے، جس سے جاتے تھے واپس کسی اور راستے سے آتے تھے۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں 541 نمبر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 1301 نمبر پہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ مسلمانوں کے امام تھے، آپ ایک راستے سے جاتے تھے، لوگوں کو سلام کرتے ہوئے، لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے، لوگوں کی خیریت معلوم کرتے ہوئے جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ کی برکت ہر راستے پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ کام امام کو کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری حکمتیں تو تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، وہ جو حکمتیں، ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ جب آپ ایک راستے سے جائیں گے اور تکبیر پکارتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا چاروں طرف، امام جائے گا چاہے غیر امام جائے، چاہے عام آدمی جائے، جو بھی جائے گا تکبیر پکارتے ہوئے جائے گا، تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ہر طرف اعلان ہوگا۔ جو جس زمین سے گزرے گا، جو کنکر اور پتھر اور شجر اور حجر اور درخت اور پودے جو بھی اس راستے میں رہیں گے، سب قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بنیں گے کہ یا اللہ یہ وہ بندہ تھا جو تیری کبریائی کا بڑائی کا اعلان کیا کرتا تھا، لوگوں کو بتا کے کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ حکمتیں تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں جو اس میں موجود ہیں، اس لیے ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے آنا چاہیے، یہ سب کے لیے حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی دلیل آ جائے جس میں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو اس کو مان لیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی، اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نمونہ ہے ہر مسئلے میں، اصل یہ ہے کہ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جب تک کہ خصوصیت کی دلیل نہ ہو جائے۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار آپ صلاۃ جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے جنازہ پڑھاتے کہ اندر ہی اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے پوچھا، جب سلام پھیر دیا تو پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے اتار لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سرزنش نہیں کی کہ تم نے میری اتباع کی، پیروی کی، آپ نے اس پر کوئی سرزنش نہیں کی، البتہ آپ نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں اتارا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے اس لیے اتارا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی، اس لیے میں نے اتار دیا۔ گویا آپ نے امت کو تعلیم دی کہ اگر جوتوں میں گندگی نہ لگی ہو تو جوتے پہنے پڑھ لیا کرو، جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل ہے اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کی خصوصیت ثابت نہ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ رہے کچھ آداب۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید کا وقت کب ہے۔ عید کا وقت ہے جب سے نفل کی اجازت ہو جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد سے نفل کی جب سے اجازت ہو جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی، چاشت کی، وہی وقت ہے، اور یہ وقت آخر ہے ظہر تک۔ اس وقت سے یعنی جو گویا صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے وہی آپ کی عید کا وقت ہے، عید کا وقت ہے۔ اگر عید کی اطلاع پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، ظہر کے بعد اطلاع ملے تو اگلے دن عید پڑھیں گے، اسی وجہ سے کیونکہ عید کا وقت نکل گیا۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ
سنن نبی داؤد میں 1135 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1317 نمبر پر موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اس میں آپ نکلے اور امام کچھ دیر سے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ امام کیوں دیر سے پہنچ رہے ہیں جبکہ اس وقت ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے. وہ راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ، یہ تسبیح نفل صلاح کو کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ، کہ وہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت تھا کہ اس وقت ہم فارغ ہو جاتے تھے. گویا جیسے ہی اجازت ہوئی سورج نکلا، سورج نکل جانے کے 5-7 منٹ 15 منٹ بعد ہی پڑھ لینا چاہیے، یہ اس کا وقت ہے. اور اس وقت سے لے کر کے ظہر تک اجازت ہے، یہ افضل وقت ہے. بعض اہل علم نے ان مصالح کا خیال کیا ہے کہ چونکہ عید الفطر میں عید کی ادائیگی سے پہلے فطرہ ادا کرنا رہتا ہے، غریب کو غلہ پہنچانا رہتا ہے، اس لیے عید الفطر تھوڑی دیری سے پڑھی جائے. اور عید الاضحیٰ میں چونکہ عید کے بعد قربانی کرنی رہتی ہے، اس لیے عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھ لیا جائے تاکہ بعد میں قربانی کے لیے وقت رہے. تو ان مصالح کی رعایت کی جا سکتی ہے، اور ہمارا دین ظاہر بات ہے مصالح اور مفاسد کا ہر جگہ خیال رکھتا ہے، اس کی رعایت کی جا سکتی ہے. عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی، اذان اور اقامت عید کے لیے نہیں ہوگی. جیسے بہت ساری صلاتیں ہیں جس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، اسی طرح عید کی بھی نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، وہ جنازے کی اذان ہوتی ہے، کیونکہ جنازے میں اذان نہیں ہے. اگر اس طرح ڈھونڈنے نکلیں گے ہر ایک صلاح کی اذان کہاں ڈھونڈیں گے؟ عید کی اذان کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور تراویح کی تہجد کی اذان کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور اس کے علاوہ سورج گرہن کی جو صلاح ہوتی ہے اس کی اذان کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو بہت ساری اذان تلاش کرتے پھریں گے. پھر اس لیے جہاں شریعت نے اذان رکھی ہے وہاں اذان ہے، جہاں اقامت رکھی ہے وہاں اقامت ہے، جہاں شریعت نے نہیں رکھی وہاں نہیں ہے. ہمارا دین تو پورا کا پورا اتباع پہ مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. آپ نے جو سکھایا وہ کرنا ہے، جس سے روک دیا اس سے رک جانا ہے. تو عید میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. صلاۃ العید کیسے پڑھیں گے؟ بس ایک دو مسئلہ اور لے کر کے ختم کر دیتے ہیں. مسائل ابھی عید کے اور بھی ہیں، لیکن عید پڑھیں گے کیسے؟ عید اس طرح پڑھیں گے کہ پہلی رکعت، عید کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. عید کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. پہلی رکعت میں اللہ اکبر، جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر افتتاح، تکبیر افتتاح کے بعد 7 تکبیریں اور کہیں گے زائد. 7 تکبیریں نا، 7 تکبیریں. تو شروع میں کتنی تکبیر ہو گئی؟ 8 تکبیریں. پہلی ہو گئی تکبیر افتتاح اور اس کے بعد 7 تکبیریں اور. ان تکبیروں کے درمیان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو چاہے پڑھیں اور نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، چاہے کچھ پڑھیں چاہے کچھ نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ان تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کریں یا نہ اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان تکبیروں میں بہت سارے لوگ، جیسے امام زور زور سے کہتا ہے، لوگ بھی پیچھے زور زور سے کہتے ہیں. نہیں، امام بلند آواز سے کہے گا، لیکن باقی لوگوں کو بتانا ہے. لیکن باقی لوگوں کو بلند آواز سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ بقیہ صلاح جیسے دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں، یہ تکبیریں بھی دھیرے دھیرے پڑھیں گے. تو پہلی میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں کہہ کر کے پھر اس کے بعد میں جو ہے کیا نام ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور وہ سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت ملائیں گے اور وہ سورت ملائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ پڑھا کرتے تھے تو بہتر ہے. اور دوسری میں جو اٹھنے والی تکبیر ہوگی، تکبیر انتقال، اس اٹھنے والی تکبیر کے بعد 5 تکبیریں اور کہیں گے. تو اس طرح سے کل 12 تکبیریں کہنے کے بعد کہیں گے. یہ زائد تکبیریں ہیں، اور یہی صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے. اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں 1150 نمبر پہ ہے، سنن ابن ماجہ میں 1280 نمبر پر موجود ہے اور سند اس کی صحیح. تو یہ رہا کہ عید کیسے پڑھیں گے. اور ظاہر بات ہے بلند آواز سے تلاوت ہوگی، جہری تلاوت ہوگی. اور صحابہ نے بیان بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھتے تھے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. اور اسی طرح سے ایک موقع پہ آپ پڑھتے تھے قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو کبھی یہ دونوں پڑھتے تھے اور کبھی یہ دونوں پڑھتے تھے. عید سے پہلے بھی کوئی صلاح نہیں، عید کے بعد بھی کوئی
صلاح نہیں ہے صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھنا. البتہ مسجد میں گئے ہیں اور تو تحیۃ المسجد پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں. اور اسی طرح سے گھر پہنچ کر کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کے گھر پہنچتے تھے تو آپ 2 رکعت پڑھتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ ممکن ہے وہ چاشت کی صلاح رہی ہو, اللہ کے نبی نے صلاۃ الضحیٰ پڑھا ہو, اس لیے وہ عید کے بعد کی سنت اسے کہنے کے لیے کوئی واضح اور صریح دلیل نہیں ہے. تو اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. کچھ اور مسائل ہیں وہ کافی اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. البتہ ایک چیز کا بیان اور کر دینا مناسب ہے, جب آداب بیان کیے گئے تو منکرات بھی بیان کر دینا چاہیے. یعنی کون سی چیزیں ہیں جو عید کے دن منکر میں آتی ہیں اور برائی میں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ نہ سمجھی میں اسے کر لیتے ہیں یا سنت اور ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو عید کے دن صفائی ستھرائی کے بارے میں بیان کیا گیا. تو صفائی ستھرائی کے نام پر بہت سارے لوگ داڑھی مونچھ بھی صاف کر لیتے ہیں. یہ صفائی ستھرائی نہیں ہے. داڑھی صاف کرنا حرام ہے اور داڑھی چھوڑنا فرض ہے. اس لیے عید کے دن بھی داڑھی صاف کر کے گناہ نہ کریں, نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد, بلکہ جیسا کہ ایک مسلمان کی شان ہے داڑھی رکھیں, داڑھی بڑھائیں, یہ ان کی پہچان ہے, یہ دین کا شعار ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جب عید کے لیے کپڑا سلواتے ہیں تو پہلے ہی ٹخنے سے نیچے نپواتے ہیں. کپڑا ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے ہمیشہ کے ہمیشہ, اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا اوپر سے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹخنا ڈھکا رہنا چاہیے. ٹخنا ڈھکے رہنے کی بات نہیں ہے. آپ موزہ سے ٹخنا بند کر لو, آپ ٹخنا بند کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. اوپر سے جو کپڑا لٹک رہا ہے وہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکنا نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں عربی میں اسبال. کوئی بھی کپڑا ہو, چاہے توپ ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے پیجامہ ہو, چاہے پینٹ ہو, چاہے یہ بشت ہو, کوئی بھی چیز ہو, ٹخنے سے نیچے اسے لٹکنا نہیں ہے, ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں خاص وعید آئی ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو کپڑا اکیلے جہنم میں جائے گا کہ کپڑے والا بھی جائے گا؟ بہت خطرناک گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ گناہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں عید کے دن جو نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ عید کے دن یہ سمجھتے ہیں کہ آج قبر کی زیارت کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی جا کے عید کی مبارکبادی پہنچا کے آتے ہیں. حالانکہ قبر اس لیے آدمی قبرستان جاتا ہے تاکہ موت کو یاد کرے. اور جب دنیا میں عید کے دن غم کا دن نہیں ہے, خوشی کا دن ہے, تو آپ غم پیدا کر رہے ہیں. جائے وہاں جا کر کے دیکھیں گے تو موت کی یاد آئے گی, تو گزرے ہوئے لوگوں کی یاد آئے گی, تو ان کے حالات یاد آئیں گے, تو غم ہوگا کہ خوشی ہوگی. تو عید کے دن تو خوش رہنا یہ ہمارے لیے دین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشی کی اتنی اجازت دی ہے کہ آپ کے یہاں 2 بچیاں گیت گا رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لے کے لیٹے تھے اور وہ دونوں گیت گا رہی تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں شیطان کی بانسری, اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کی بانسری, یہاں اس کا کیا کام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر کے دیکھا اور کہا ابو بکر رہنے دو, یہ ہماری عید کا دن ہے. تو بچیاں گیت گا رہی تھیں. ہاں وہ کوئی گانے والی پیشہ ور نہیں تھی, جیسا کہ آج خصوصی طور پر عید کے موقع پر فلاں فلم لگائی جائے گی اور فلاں گیت سنائی جائے گی اور فلاں گانا سنایا جائے گا. نہیں, پیشہ ور نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ صاف کہتی ہیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن, وہ کوئی پیشہ ور گلوکارہ نہیں تھی, بچیاں تھیں, گا رہی تھیں, خوشی منا رہی تھیں. تو اس طرح سے بچے شعر پڑھیں, بچیاں گیت گائیں, یہ سب خوشی منانے کا دن ہے. تو خوشی کا دن ہے تو اس دن قبرستان کی زیارت کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ وہ بالکل اس کے برعکس ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سنت میں ثبوت ہے. اس لیے اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو شرعی مسالے کے خلاف ہو اور جو بالکل بے ثبوت بات ہو. اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عید کی رات جاگنا بہت بڑا کار ثواب ہے. عید کی رات جاگنا, شب بیداری کرنا اور تہجد پڑھنا, یہ سمجھتے ہیں بہت کار ثواب ہے. کسی ضرورت سے بندہ جاگ جائے وہ الگ مسئلہ ہے, جاگ سکتا ہے کسی ضرورت سے, لیکن اس کو تہجد کے لیے جاگنا ثواب ہے, اس کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص عید الفطر والی رات اور عید الاضحیٰ والی رات جاگے گا وہ اس دن جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. اس طرح کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے گڑھی ہوئی ہے, جھوٹی حدیث ہے. اس طرح جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے کسی چیز کو دین نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس میں بے پردگی اور اختلاط, عورتوں پردے کا لحاظ نہیں کرتی کہ آج عید کا دن ہے, سب سے ٹھٹھے لگا کر کے ہنس کر کے سب سے ملتی ہیں, میل جول کرتی ہیں. اور بہت سارے وہ جو رشتے جن کو کہ جو رشتے اجنبیت کے رشتے ہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان رشتوں سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ درست نہیں کہ یہ ماموں زاد ہیں تو یہ خالہ زاد ہیں تو یہ چچے زاد ہیں تو یہ
دور کے بھائی ہیں تو یہ دوست بنائے ہوئے دوست ہیں، یہ سب سے ملنا عید کے دن وہ بنے ٹھنے سگار کے ساتھ میں، یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی فضول خرچی اور اسراف یہ تو ہمیشہ کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ اتنے بخیل بن جاؤ کہ یہ ہاتھ بالکل جکڑا رہے، اور نہ اتنے کشادہ دل ہو جاؤ کہ بالکل بعد میں پچھتاؤ اتنا خرچ کر کے۔ ہمیشہ انسان کو وسط اور درمیان میں رہنا چاہیے۔ تو اعتدال کا دامن ہمیشہ ساتھ میں رہے۔ دیکھیے ہماری تیوہار اور ہمارے عید، ہماری خوشیوں کے دن بھی ہمارے ایک حدود ہے، دائرہ ہے۔ ایک مسلمان اس دائرے کا پابند ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، کوئی بھی موقع ہو، ہم شریعت کے دائرے سے باہر کبھی نہیں نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آئندہ جو ہمارے دن آ رہے ہیں، جو ذوالحجہ کے 10 قیمتی دن آ رہے ہیں، ان قیمتی دنوں کو اللہ تعالی ہمیں توبہ، استغفار اور بہت زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے آخرت میں ہمارے میزان عمل کو وزنی کرنے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔